بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبق کا اگلے ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نکاح شعار وٹا سٹا کا بیان۔ صحیح بخاری شریف 1843 سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شعار سے منع فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح دوسرے شخص کے ساتھ اس شرط پر کر دے کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس پہلے شخص کے ساتھ کر دے اور ان دونوں کا کچھ بھی مہر مقرر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے آخر وقت میں منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف 1844 سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا سلمہ بن اوقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے جو حنین پر گیا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں متع کرنے کی اجازت ہے، تم متع کر لو۔ ابن ابی ذئب سے روایت ہے کہ ایاس بن سلمہ بن اوقاع نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد اور عورت متع کر لے اور مدت متعین نہ کرے تو کم سے کم 3 دن 3 راتیں مل کر رہے، اس کے بعد چاہے تو جدا ہو جائے یا مدت بڑھا لے۔ سلمہ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ اجازت ہمارے لیے خاص تھی یا عام لوگوں کے لیے بھی تھی۔ امام بخاری نے وضاحت فرما دی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ دیکھیے حدیث کتاب ازواج کے بیان میں اور باب جنگ خیبر کا بیان۔ اگر کوئی عورت اپنے تئیں کسی صالح نیک شخص پر پیش کرے تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1845 سیدنا سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو نکاح کے لیے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے پاس کیا چیز ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر ڈھونڈ، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ وہ جا کر پہلے دوبارہ آیا اور کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، مجھے کچھ نہیں ملا اور نہ لوہے کی انگوٹھی ملی، لیکن میرے پاس یہ تہبند ہے، ادا اس کو دے دیجئے۔ سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تیری چادر کو کیا کرے؟ اگر تو پہنے تو عورت کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور عورت پہننے تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا، جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے دے کر خود بلایا یا کسی سے بلوایا اور فرمایا، تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کئی صورتیں گن کر کہا کہ فلان فلان صورت یاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تجھے قرآن مجید جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض اس عورت کا مالک کر دیا، یعنی اس صورتوں کی تعلیم تم اس عورت کو دو گے اور یہی تمہارا حق مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کو نکاح سے پہلے دیکھ لینا جائز ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1846 سیدنا سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنا نفس ہبہ کرنے آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کی، پھر اسے سر سے پاؤں تک اور سے دیکھا، پھر اپنا سر نیچے کر لیا، پھر گزشتہ حدیث پوری بیان کی اور آخر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ان صورتوں کو زبانی پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، میں نے تجھے قرآن یاد ہونے کی عوض سے اس عورت کا مالک بنا دیا، یعنی ان صورتوں کی تعلیم دینا تیرا مہر ہے۔ جو کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا،
صحیح بخاری شریف 1847 سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اس کا تجھ سے نکاح کر دیا تھا اور اسے تیری بیوی بنا دیا اور تیری تعظیم کی، پھر تو نے اسے طلاق دے دی، اب تو پھر پیغام دیتا ہے تو اللہ کی قسم اب وہ لوٹ کر دوبارہ تیرے پاس نہیں آئے گی۔ وہ شخص جو برا نہ تھا، نیک بخت تھا اور میری بہن کی اس طرح رجوع کرنے پر راضی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ تم عورتوں کو اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرنے سے منع نہ کرو۔ سورہ بقرہ 232 میں سے نے کہا یا رسول اللہ، اب اللہ کا حکم اتر آیا تو میں ضرور بجا لاؤں گا، اس سے نکاح کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا۔ آیات مبارکہ میں خطاب عورت کے اولیاء جیسے باپ، بھائی وغیرہ سے کہا گیا ہے، کیونکہ نکاح کروانا ان کا کام ہے۔ اگر والی کی اجازت ضروری نہ ہوتی تو خطاب عورت کے اولیاء سے نہ ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔